جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم محتشم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ربیع الاول جمعہ کا دن اللہ رب العزت کا ہم سب پر اور تمام امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آپ ہم سب کو ان کا امتی بنایا اور آپ کو ہمارے حصے میں نصیب فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اپنی ہر نعمت پر شکر اور اپنے ہر احسان پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کی اس مختصر تقریب میں بسلسلہ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں کچھ اس انداز میں اور اس طریقے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا کہ جس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی۔ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ اکثر محافل اور مجالس اور جمعے کی خطبے اور وعظ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، اور بہت کم لوگ ولادت سے آگے کی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ بس وہ ولادت تک ہی رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیدا ہوئے، نور بکھر گیا، کمرے روشن ہو گئے، جگمگ جہان ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیمہ کے گھر میں اب آگے بھی نہیں بلونا کہ وہ نبی آگے یہاں تک ہی صرف رہے اور چلے گئے، یا کچھ آگے بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور پھر آمنہ کے گھر سے نکل کر کہاں گئے، وہ جان سچ گیا آپ آئے۔ تو اس سے آگے بھی بہت کم لوگ نکلتے ہیں، حالانکہ اصل مقصود آگے ہے، اصل مطلوب آگے ہے، جو آپ کے آنے کا مقصد ہے، اور ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ سیرت بھی ہے اور نمونہ بھی ہے اور اسوہ بھی ہے۔ آگے بتاؤ نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان بھی ہوئے، بچپن بھی گزارا، جوانی کیسے گزاری، بچپن کیسے گزارا، آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس کیسے رہے، اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں کیسے آپ نے گزاری، پھر اعلان نبوت بھی ہوا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح بھی ہوا، پھر غزوہ بدر احد کے میدان بھی سجے، طائف کی وادیوں میں بھی آپ تنہا جو ہے وہ اللہ کے لیے نکلے، اور یہ ایک زندگی طویل ہے جس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ یہ آگے کوئی نہیں جاتا ہے، بس پیچھے پیچھے جو ہے وہ سنا کر ہر سال بہت کم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے والی زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے اور سنے ساری زندگی کو، تاکہ وہ اللہ رب العزت کے اس قول پر عمل کر سکے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ بہترین نمونہ ہمارے لیے کب بنے گا؟ جب ہم نے سنے ہی کچھ نہیں، پڑھے ہی کچھ نہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے انشاءاللہ اب جو ہے وہ اس سے بنا کر آپ کے سامنے سیرت رسول کو بیان کروں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال کو بیان کروں گا، اور اگلے جمعے پر انشاءاللہ اس سے اگلے سال، پھر اس سے اگلے سال انشاءاللہ تعالی اختصار کے ساتھ اور اہم آپ کی سیرت کی باتیں ترتیب کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کی زبانوں کو صداقت سے مزین فرمائے، اور ہمارے بدن کو اعمال اور اطاعت سے مزین فرمائے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے روز
571 عیسوی 20 یا 22 اپریل اور صبح کے تقریباً کوئی 4:20-25 یا 4:30 بجے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی آمد یہ آپ کی ولادت کا جو اور پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر ہی کے دن آپ کا وصال ہوا مبارک اور پیر ہی کے دن آپ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور پیر ہی کے دن آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ میں آپ داخل ہوئے، مدینہ میں آمد ہوئی اور پیر ہی کے دن غزوہ بدر شریف کا جو ہے وہ میدان لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات یوم ولدت فیہ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن میں محمد پیدا ہوا تھا، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور اس سے آگے تھوڑا سا نکلیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو بچے عموماً جو ہے وہ 1-2 سال بعد جا کر کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے امتی کہا یا امتی، یہ پیدا ہوتے ہی آپ نے لفظ بولا۔ کم از کم میری سمجھ اور تحقیق کے مطابق درست اور صحیح روایت میں مجھے یہ ابھی تک بات نہیں ملی سوائے اس کے کہ خطباء کی زبانوں پر اور واعظین کے اپنے مزین اور منقش جملوں کے اندر اور نعت خوانوں کی اپنی شاعری کے اندر، اس کے علاوہ کہیں سندن اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں سند کے ساتھ جو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ کائنات کے والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کلام اور سب سے پہلا جملہ جو بولا تھا وہ یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ سب سے پہلا کلام دنیا میں جو آپ کی زبان شریف سے نکلا ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ کلمے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلان نبوت کے بعد نماز کا دور شروع ہوا تو اکثر آپ اپنی نماز میں جب آپ نماز کو شروع فرماتے تھے نا تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے تھے، اور جب آپ تکبیر کریمہ کہتے تھے تو ساتھ یہ بھی کہتے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے جماعت کے ساتھ تو ایک شخص پیچھے سے آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اللہ اکبر تو وہ جو پیچھے شخص کھڑا تھا اس نے یہی والے کلمات پڑھے اللہ اکبر کبیرہ، یہ والے کلمات۔ جب حضور نے سلام پھیرا اور آپ نے پوچھا یہ والے کلمات میرے پیچھے کس نے پڑھے ہیں تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا کوئی بری نیت کا اور برے ارادے سے نہیں، میں نے خیر کے ارادے سے یہ کلمے پڑھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ تجھے ڈانٹوں کہ تو نے یہ کیا پڑھ دیا، میں نے تو اس لیے پوچھا ہے کہ جب یہ آپ نے کلمے پڑھے تھے تو رب کی دی ہوئی نبوت کی آنکھ سے میں نے مصلی پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ اللہ نے تیرے ان کلموں کی ادائیگی کے ساتھ ہی 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور تیرے کلمے 7 آسمانوں تک نے 7 آسمانوں سے گزر کر درمیان میں کسی چیز نے روکا ہی نہیں، سیدھا عرش اولا تک پہنچ گئے تھے۔ اس لیے میں نے اتنے بابرکت کر آپ بھی پڑھا کریں۔ یہ پہلا کلام تھا جو آپ نے ادا فرمایا ہے اور اس کو جو ہے وہ زبان سے۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 دن کے ہو، میں بیچ والے سارے واقعات وہ آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ میں صرف آپ کی وہ سیرت بیان کروں گا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو آپ نے نہ سنی ہو یا جس میں ہمارے لیے کوئی درس ہو۔ جب آپ 7 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب وہ تشریف لائے، کیوں؟ اس لیے کہ جب ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد گرامی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتقال کر چکے تھے، ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد جو ہے وفات پا چکے تھے، اور آپ کے والد مدینہ شریف میں ان
کا وصال ہوا اور آج بھی ان کی قبر مدینہ شریف میں آپ کے والد کی موجود ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ شریف میں قبر مبارک. اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ہر باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ ترکہ اور وراثت چھوڑ دیتا ہے. تو محمد جیسی اولاد اور بیٹے کے لیے عبداللہ جیسے باپ نے بتا کیا چھوڑا. فرمایا کہ صرف 5 اونٹ تھے جو اور ایک بکریوں کا ریوڑ اور ایک خادمہ اور لونڈی، یہ 3 چیزیں عبداللہ نے اپنی وراثت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کے لیے چھوڑی. 5 اونٹ اور ایک بکریوں کا ریوڑ اور ایک خادمہ جس کو زمانہ ام ایمن کے نام سے یاد کرتا ہے. اور یہ ام ایمن ان کا نام نہیں ہے. آج تک تو میرے خیال ہے شاید ہی کوئی کان یہاں ایسا موجود ہو جس کو پتا ہو ام ایمن کا نام کیا ہے. نہیں پتہ ہے. ام ایمن ان کا نام نہیں ہے. ان کا نام ہے برکہ، برکت والی بی بی. برکت کا مطلب برکت والی بی بی. یہ ام ایمن ان کا لقب ہے، جیسے ام سلمہ ہے. تو ام ایمن یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت میں چھوڑی تھی. خادمہ تھی ان کی بھی، اور پھر ساری زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی خدمت فرمائی ہے. تو عبد المطلب جب 7 دن گزرے تو حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا کہ آپ نے ایک جو ہے وہ بکرا یا وہ عقیقے کے طور پر ذبح فرمایا اور قریش مکہ کی آپ نے دعوت فرمائی. سارے بڑے بڑے قریش ہیں کہ عبد المطلب چونکہ سردار تھے اور قریش کے کہا پوتا پیدا ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑی دعوت ہے. تو سارے لوگ جمع ہوئے حضرت عبد المطلب کے جو ہے اس دعوت پر. جب سارے لوگ جمع ہوئے آپ نے کھلایا. اس سے یہ بھی بعض لوگ اس گمان میں رہتے ہیں کہ میں نے بیٹے کا عقیقہ کیا ہے تو کیا میں اسے خود کھا سکتا ہوں؟ بالکل کھا سکتے ہو. ماں باپ بھی کھا سکتا ہے اس کو، جو ہے وہ گوشت تقسیم کر سکتا ہے، پکا کے کھلا سکتا ہے. ماں باپ بھی کھا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتا ہے، ایسے بغیر پکائے بھی تقسیم کر سکتا ہے. اور حضرت عبد المطلب نے پکایا اور پھر قریش کو دعوت دے کے بلایا. اور جب قریش آئے اور کھانا کھا لیا تو کہنے لگے عبد المطلب مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے. ذرا یہ تو بتاؤ نام کیا رکھا ہے؟ یہ تو بتاؤ نام کیا رکھا ہے؟ ہر مجلس عقیقہ اور اس خوشی میں یہی سوال اکثر کیا جاتا ہے. تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک شخص نے سوال کیا حضرت آپ کے خاندان ہیں، چاچے ہیں، تائے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بہت سارا خاندان ہے قریش کا، تو یہ جو نام آپ نے محمد رکھا ہے یہ آپ کے خاندان میں تو پہلے کسی کا نام نہیں ہے. حالانکہ ہمارے یہاں رواج یہ وہ بندہ ہے، حالانکہ ہمارے یہاں عرب میں رواج یہ ہے کہ اکثر بچوں کا نام وہ رکھا جاتا ہے جو ان کے خاندان میں پہلے مروج ہو یا پہلے رکھے جاتے ہوں آبا و اجداد میں. ہمارے یہاں یہ ایک نیا طریقہ آیا ہے کہ نام وہ رکھنا ہے جو پہلے کسی کا ہی نہ ہو. جی تو جب یہ سوال ہوا تو حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے، حالانکہ آپ کے خاندان میں یہ نام رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، ایک عجب نام آپ نے رکھا ہے، منفرد نام رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، ویسے تو رب کی طرف سے تھا نا، رب کی طرف سے تھا، تو میں نے اس لیے محمد رکھا ہے کہ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں. عبد المطلب کی زبان سے سنو کہ اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا ہے. ہمارے آج کل کے باپوں کو ماشاءاللہ بیٹے کا نام رکھتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے اور میں نے اس کا رکھا کیوں ہے یہ نام، بس یہ کہ نیا ہے اور نیا ہونا چاہیے. تو عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ آپ فرمانے لگے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے ان یحمدہ اللہ تعالی فی السماء وان یحمدہ فی الناس فَأَمَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ فِي الْأَرْضِ. میں نے اپنے بیٹے کا نام پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں، تاکہ آسمانوں میں خالق تعریفیں کرے اور زمین میں مخلوق تعریفیں کرے. یہ آپ کی زبان سے نکلا. اور پھر آپ دیکھ لیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قیامت تک حضور کی تعریفیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی. بلکہ علماء فرماتے ہیں حضور کے 70 نام قرآن پاک میں آئے ہیں. قرآن میں حضور کے کتنے نام ہیں؟ 70 نام. اور ان 70 میں سے
وہ جو 70 نام ہے وہ اللہ نے اپنے، ویسے تو نام زیادہ ہے لیکن 70 نام حضور کے ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے ناموں میں سے اٹھا کے اپنے نبی کو عطا فرمائے ہیں، اور ان 70 میں سے 30 نام قرآن کی آیتوں میں موجود بھی ہیں، 30 نام قرآن کی آیتوں میں موجود بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں سے حضور کو عطا فرمائے ہیں۔ اور قربان جاؤں، اللہ نے کسی بھی امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرمایا، حضور کے وسیلہ سے اللہ نے اس امت کے ساتھ یہ بھی کیا، اس امت کو اللہ نے اپنے ناموں میں سے دو نام اس امت کو عطا فرمائے۔ اللہ هو السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، اللہ السلام اور یہ امت مسلمین، اللہ مومن اور یہ امت مومنین۔ اللہ نے اپنے 2 ناموں میں سے اس امت کو 2 نام عطا فرمائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقہ سے۔ اور اس سے اگلی بات آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سید الانبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تو عام بچوں کی طرح آپ کا آنا نہیں تھا، بلکہ آپ جو ہے ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کی والدین یہ اس وقت بوقت ولادت موجود تھی، اور یہ دائی کے طور پر امو معاملات سر انجام دے رہی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے ادھر کپڑے پہ ڈالا تو تھوڑی دیر میری حیرانگی اور تعجب کی انتہا نہ رہی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلو بدلا، اپنا پہلو ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اپنا پہلو بدلا اور دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، اور زمین پر رکھنے کے بعد آپ نے ایسے آسمان کی طرف جو ہے وہ اپنی نظر مبارک سے دیکھا، اور پھر مٹھی سے مٹی بھری، مٹی سے اپنی مٹھی کو بھرا اور پھر یکدم سجدے میں چلے گئے، اور سجدے کے بعد جب آپ نے سر اٹھایا نا تو آپ کی انگلی مٹھی مبارک اس طرح بند تھی اور شہادت کی انگلی اس طرح کھلی ہوئی تھی، ایک ہاتھ زمین پر، دائیں ہاتھ کو یہ پوزیشن اس طرح، اور آسمان کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے، اور سجدہ کر کے آپ نے بتایا، اور یہ والا سین کر کے آپ نے بتایا کہ سجدہ اللہ کے سب سے قرب کی علامت ہے، سب سے زیادہ قریب ہونے کی علامت، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی علامت ہے۔ اور آپ نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کر کے فرمایا کہ جو دنیا میں آ رہا ہے کائنات میں سب سے زیادہ یہی اللہ کے قریب ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی یہ درس دیا کہ اگر تم رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کو نہ چھوڑنا، تم رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کو نہ چھوڑنا۔ میں تو نماز والا سجدہ نہیں کر رہا، شکر والا سجدہ کر رہا ہوں، یہ تو فرض نہیں ہے، تم فرض سجدوں کو میری امت نہ چھوڑے۔ اور آج میلاد والے نبی کے لائے ہوئے نماز کے سجدے امت کیسے ضائع کر رہی ہے، یہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہوئے جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ شکر تھا۔ آپ سب لوگوں نے، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے میلاد بنایا، جنیاں لگائیں، لائٹیں لگائیں، اور پتہ نہیں یہ بھی ان کا ایک شوق ہے، ان کا ایک محبت کا انداز ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کسی نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد جیسا نبی عطا فرمایا؟ بتاؤ کسی نے پڑھے؟ نہیں پڑھے۔ میرے نبی تو آتے ہی شکر کا سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کے آنے پر میلاد منانے والوں آپ نے شکر کے کتنے سجدے کیے؟ بلکہ جو فرض تھے ان کو بھی چھوڑ رہے ہو، جو فرض تھے ان کو بھی چھوڑ رہے ہو۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھی نہیں اور محفل میں شریک ہیں، پھر محفل سے اٹھ کر گئے فجر کی نماز میں شریک نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے ہی سجدے کی تعلیم دے رہے ہیں اور سجدے کا درس دے رہے ہیں، اور ہم آتے ہی جو ہے۔ اس سے اگلی بات آپ سماعت فرمائیں کہ 7 دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 7 دن تک آپ نے اپنی والدہ کا دودھ شریف پیا ہے، آپ کی والدہ کی چھاتی مبارک سے آپ نے دودھ پیا۔ اور آپ بات یہ میں رکھیں، شاید لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اب حضرت حلیمہ اور اپنی والدہ کا دودھ پیا ہے، اور حلیمہ آپ کی جو ہے وہ رضائی ماں ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ 10 خواتین ایسی ہیں جو میرے نبی کی رضائی مائیں ہیں، اور آپ نے ان کی چھاتی مبارک سے دودھ پیا ہے۔
7 دن پیدا ہونے کے بعد 7 دن تک سید الانبیاء نے اپنی ماں آمنہ کی چھاتی مبارک سے دودھ پیا. پھر 7 دن بعد کچھ دن حضرت سویبہ، وہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کی چھاتی سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. اور سویبہ آپ کو اس وقت تک دودھ پلاتی رہی جب تک حضرت حلیمہ تشریف نہیں لائیں. اور جب حضرت حلیمہ تشریف لے آئیں تو پھر حضرت حلیمہ کی چھاتی مبارک سے آپ نے دودھ پیا. یہ 3 خواتین ہوگی، اور باقی جو 7 ہیں انہوں نے باقاعدہ سید الانبیاء کو دودھ نہیں پلایا. وہ انہوں نے کس طرح پلایا؟ انہوں نے تو باقاعدہ پلایا نا ان 3 نے. اور جو باقی 7 ہیں انہوں نے کس طرح پلایا؟ انہوں نے اس طرح پلایا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے برکتیں مشہور ہوئی، رحمتیں اور خیرات مشہور ہوئی، تو وہ عورتیں ایسی تھیں کہنے لگی کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 گھونٹ 2 گھونٹ ہماری چھاتی سے بھی آپ کا لب اقدس جو ہے اور آپ کا منہ مبارک لگ جائے تاکہ ہماری نسلوں میں یہ خیرات تقسیم ہوتی رہے. انہوں نے برکت کے حصول کے لیے آپ تو 10 خواتین ایسی ہیں جن کا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ شریف پیا ہے. اور آپ کے جو بھائی تھے ویسے سکا اور ماں جایا یا باپ جایا وہ تو بھائی کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کے رضائی بھائی 4 تھے. 4 بھائی آپ کے رضائی تھے. حضرت حمزہ جو آپ کے چچا بھی ہیں، حمزہ جو آپ کے چچا بھی ہیں، یہ بھی آپ کے بھائی ہیں. حضرت حلیمہ کی چھاتی سے حمزہ نے بھی دودھ پیا ہے، میرے محمد کریم نے بھی دودھ پیا ہے. اور دوسرے بھائی عبداللہ بن ابو الاسد، تیسرے بھائی عبداللہ بن جاش، اور چوتھے بھائی عبداللہ بن حارث. یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، عبداللہ بن حارث. یہ 4 آپ کے رضائی بھائی، اور 2 آپ کی رضائی بہنیں ہیں. 2 آپ کی رضائی بہنیں ہیں، دودھ پلائی بہنیں ہیں. اور وہ دونوں کی دونوں سکی بہنیں ہیں جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ہے وہ بیٹیاں تھیں اور ان کی بہنیں لگی. ایک کا نام تھا امیہ اور دوسری کا نام تھا حذافہ. یہ جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا شیمہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام ہے حذافہ. شیمہ ان کا لقب ہے، حذافہ ان کا نام ہے اور شیمہ ان کا لقب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں حلیمہ کے ساتھ مل کر یہ اکثر لوریاں دیا کرتی تھی اور کھلایا کرتی تھی. میں ایک لوری آپ کو سنا دیتا ہوں جو حضرت شیمہ میرے کریم محمد کو دیا کرتی تھی. آپ فرمایا کرتی تھی، یا ربنا اب کے اخی محمد حتی اراہ یافعا امرادا. اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور جوان بھی کر دینا. اور اگلا آزا محمد خیر البشر ممن مدا و ممن غبر. میرا محمد جتنے گزرے اور جتنے قیامت تک آئیں گے سارے بشر میں سب سے بہترین میرے بھائی محمد ہے. یہ وہ لوریاں دیا کرتی تھی. اور بڑی عجب بات ہے، دل کو سرور دینے والی، جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا اور وہ ماحول اور دور زمانہ آیا تو حضرت شیمہ، یہ جن کا نام حذافہ ہے، ان کو پتہ چلا میرے بھائی مدینے میں رہتے ہیں تو میں مل کے آؤں. تو یہ مدینے میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے. اور کتنا عرصہ گزر گیا، کتنا تقریباً جو ہے وہ 50-55 برس کا بیچ میں فاصلہ ہے. اتنا عرصہ بندہ کوئی کسی سے رشتے سے جدا ہے تو وہ کہاں جلدی یاد آتی ہے. تو جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہے. تو آپ نے آتے ہی کہا، عرض کی، یا رسول اللہ انی لأختک من الرضاع. یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں، آپ نے مجھے پہچانا ہے. تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما علامت ذالک، تو میری بہن. پتہ تو چل گیا تھا، پتہ تو چل گیا، لیکن آپ پرانی یاد تازہ کرنا چاہتے تھے، پرانے زمانے کی یادوں کو تازہ کرنا. آپ نے فرمایا وما علامت ذالک، تو کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں، تیرے پاس کوئی نشانی ہے کہ تو میری بہن ہے؟ تیرے پاس کوئی دلیل اور نشانی اور علامت ہے کہ تو میری بہن ہے؟ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ ایک نشانی ہے. آپ کیا کہا؟ عدتن عدتنیہا فی ظہری، ایک دفعہ میں نے آپ کو اپنی پشت پر سوار کیا ہوا تھا
اور آپ نے میری پشت پر اپنے نور والے دندان مبارک سے تھوڑا سا چکی کاٹی تھی، تو وہ آج بھی نشان میری پشت پر موجود ہے، یا رسول آپ دیکھ سکتے ہیں، آج بھی کوئی نشان، یہ نشان۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مرحبا مرحبا مرحبا، پہچان تو پہلے ہی گئے تھے، وہ پرانی یادیں تازہ کرنا چاہتے تھے، فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا۔ آپ نے بیٹھایا اور آپ نے جو بات فرمائی اپنی بہن سے، اگر کوئی آپ میں سے ہے تو خدا کے لیے اپنی بہنوں کو عزت دو، اپنی بہنوں کو عزت دینا سیکھو اور ان کے حق مارنا مت سیکھو۔ آج ہم اپنی سکی بہنوں کے وراثت میں کتنے حق مارتے ہیں، اللہ ہی اس سے ہم کو پناہ عطا فرمائے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں نے اپنی بہن کو چند پیسے دے کے راضی کر لیا ہے، اب باپ کی ساری وراثت اس کو میں نے راضی کر لیا اور باپ کی ساری وراثت اس نے میرے نام کر دی ہے۔ کئی تو راضی بھی نہیں کرتے، ایسے ہی نام کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ویسے کرے گا جیسے شریعت نے کہا ہے، پھر جان چھوٹے گی، خود راضی کرے گا تو اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ ہمارے معاشرے کا اکثر رونا دھونا ہے کہ ہم اپنی بہنوں کا حق مار دیتے ہیں اور جہیز میں چند سامان لے کر اس کو دے دیا اور کہا بس یہی تمہاری وراثت ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ میرے کریم نبی نے حضور حضرت شیمہ سے کیا فرمایا؟ ان احببت فاقیمی اندی محبت و قرامہ، اگر تو چاہے تو میرے پاس تو ٹھہر۔ ادھر یا رب العالمین، ہم سب کی اسلام ماں کی عادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً قبول فرما۔ اسلامی رسول کے صدقہ ہم سب کو اور بین شریفین کی مقبول بار بار عادری نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اسلام کے صدقے دنیا آخرت میں ہم سب کی زندگیوں میں سلامتی عطا فرما، مال جان اولاد رزق میں سلامتی عطا فرما۔ ولادت باسعادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا رب العالمین